أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر واللہ بصیر بما یعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 96 ہے، 96. رب العالمین فرما رہا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اے میرے مصطفیٰ آپ ضرور بضرور پائیں گے ان یہودیوں کو احرص الناس علی حیاۃ، زندگی کی بہت زیادہ آرزو رکھنے والے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ جینے کی آرزو یہودیوں کے دلوں میں ہوگی. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں کا یہ کہ ایک شخص یہ آرزو کرے گا لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةً، کاش اسے اتنی لمبی عمر دی جائے کہ 1000 برس کی عمر دی جائے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، لمبی عمر پا لینے کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا، یا اس کی لمبی عمر اسے عذاب سے بچا نہیں سکتی. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں. یہ اس آیت مبارکہ کے لفظوں کا ترجمہ رہا. یہودیوں کے بھاری بھاری دعوے، کبھی وہ کہتے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے، اللہ ہم کو بہت چاہتا ہے، ہم کو اللہ کبھی جہنم میں لے کر نہیں جائے گا. یہ ان کا دعویٰ. اور اس سے بھی بدترین دعویٰ یہ تھا کہ ان ظالموں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ یہودیوں کا دعویٰ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے. پھر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا. ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ موت کے بعد ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے. تو جب اتنے بڑے بڑے دعوے ان لوگوں نے کیے تو پروردگار نے کہا کہ اگر تمہارے دعووں پر تمہیں یقین ہے، دعویٰ تم کر رہے ہو لیکن تمہارے دعوے پر تم کو خود یقین نہیں ہے، اگر یقین ہے تو موت کی آرزو کرو. کبھی کہہ دو کہ اللہ کب تک ہم اس دنیا میں رہیں، دنیا کی مصیبتیں جھیلتے رہے، اے مولا تیرے دربار میں ہمیں بلا. کبھی دعا کرو. یہودی ایسی دعا نہیں کرے گا، کیونکہ اسے معلوم کہ اس کے کرتوت کیا ہیں، اس کی حرکتیں کیا ہیں، وہ خود جانتا ہے. پروردگار فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی،
یہ لوگ حرص کریں، کس چیز کی حرص کریں گے؟ لمبی عمر کی۔ کوئی ان کا یہ نہیں چاہے گا کہ اسے موت آ جائے نارمل عمر۔ موت کی ایک عمر ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان۔ 60 سے کم عمر میں مرنے والے لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں، 70 کے بعد زندہ رہنے والوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، مگر اس کے مابین 60 سے 70 تک زیادہ تر لوگ اس عمر میں وفات پا جاتے ہیں۔ تو ایک حد ہے عمر کی۔ اب یہ جو یہود ہیں، یہ لوگ حرص کریں گے، احرص الناس، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام قوموں میں سب سے زیادہ جینے کی آرزو کرنے والی قوم یہودیوں کی قوم۔ یہ قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے، اور دلوں کے راز اللہ ہی جانتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے یہ پروردگار جانتا ہے۔ تو پروردگار نے کہا ہے کہ ان یہودیوں کے دلوں میں جینے کی بڑی آرزو ہے، بلکہ اتنی زیادہ آرزو ہے کہ ان کے علاوہ کسی قوم میں اتنی آرزو نہیں جینے کی جتنی آرزو یہودیوں کے اندر ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو لوگ مشرک ہیں، مشرک آخرت کو بھی نہیں جانتا، اس کے لیے تو یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ مشرک کے لیے، مشرک جتنی آرزو کرے گا جینے کی، اس سے زیادہ آرزو یہودی کرتے ہیں۔ مشرک جینے کی آرزو کیوں کرے گا؟ اس کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں۔ آدمی مر گیا تو چلو کہ اس کی انتہا ہو گئی، بس وہ دوبارہ زندہ ہونے والا نہیں۔ کافروں کا اور مشرکوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ مومنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مرنے والا آدمی زندہ کیا جائے گا۔ والبعث بعد الموت پر ہمارا ایمان ہے۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے۔ تو جو قوم آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتی، وہ قوم بھی جینے کی اتنی آرزو نہیں کرے گی جتنی آرزو یہودی قوم کرتی ہے۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں کا ہر شخص، یہ کہ شخص یہودیوں کا یہ آرزو کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے۔ ایک شاعر کسی کی سالگرہ میں حاضر ہو، سالگرہ، اب سالگرہ میں دعا کرنا، کیا دعا کرے؟ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے، صحت کے ساتھ اللہ صحت دے، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت اتارے، تمہاری غریبی کو دور کرے، کمزوری کو دور کرے، لمبی عمر دے، اتنا ہی کریں گے۔ مگر شاعر نے کہا تم سلامت رہو 1000 برس۔ کتنے برس؟ 1000 برس۔ یہ کہ دن کے ہو 50,000 برس، یہ دن 50,000 برس کا، ایسے 1000 برس تو کتنے ہو گئے؟ 50,000 برس، پھر اس میں 1000، 5 لاکھ، 5 کروڑ برس، اتنے برس تم زیادہ رہے۔ شاعر بھی عجیب ہوتے ہیں، شاعری میں وہ دل کھول کر اور جوڑ کر ایسی بات کر دیتے ہیں جو ہو بھی نہیں سکتی۔
تم سلامت رہو 1000 برس، یہ کہ ایک دن کے ہو 50,000 برس۔ ایسے ہی ایک شاعر کسی کی موت پر غم منایا، لوگوں نے پوچھا کہ تم کتنا روئے ہو؟ تو جواب دیا، رویا تھا تیری یاد میں کل رات اس قدر، رویا تھا تیری یاد میں کل رات اس قدر، عرش بری پہ ہو گیا پانی کمر کمر۔ یعنی اتنا رویا کہ اس کے آنسوؤں سے پانی بڑھتے بڑھتے پہلا آسمان، دوسرا، 7 آسمانوں پہ جا کر عرش کے اوپر اگر کوئی چل کر جائے تو کمر تک پانی رہے، اتنا رویا۔ تو اسی لیے پروردگار کہتا ہے شاعروں کے بارے میں، وہ یقولون ما لا یفعلون، الشعراء یتبعهم الغاوون۔ یہ جو شعراء ہیں، اچھے شعراء بھی ہیں جو اللہ کی حمد میں اشعار لکھتے ہیں، نبی کی نعت میں اشعار لکھتے ہیں، ان کے اشعار کے اندر اچھی اچھی نصیحتیں ہوتی ہیں، ایسے شاعر بھی ہیں۔ مگر زیادہ تر شعراء کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے قرآن نے کہا یتبعهم الغاوون، بہکنے والے ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ علم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر جنگل کے اندر گھومتے رہتے ہیں، لڑکتے رہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ویسے دعوے کرتے ہیں جو کبھی کریں گے۔ تو کیسا زبردست دعویٰ تھا، رویا تھا تیری یاد میں کل رات اس قدر، عرش بری پہ ہو گیا پانی کمر کمر۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کی آرزو تھی کتنے برس ہونا؟ 1000 برس۔ اللہ، بعض بوڑھوں کو بھی بڑی آرزو ہوتی ہے جینے۔ ایک بوڑھا شخص جا رہا تھا، 80 کے اوپر عمر ہو گئی، کمزوری سے جھک گیا۔ ایک لڑکے نے مذاق سے پوچھا، کیا نانا جان کب تک زندہ رہیں گے آپ؟ تو غصہ آیا، تیرے چہلم کا، تیرے بچے کے چہلم کا کھائے بعد ہی مروں گا۔ یعنی تو مر جانا، تیرا بیٹا پیدا ہوگا وہ بھی مر جانا، اس کے چہلم کا میں کھانا کھانے کے بعد مروں گا۔ اتنا غصہ آ گیا۔ تو جینے کی آرزو، اگر جینے کی آرزو کسی کے دل میں ہو تو اللہ کی عبادت کے لیے کہ مجھے اور زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع مل جائے، اس لیے آرزو۔ مگر یہاں آرزو نیکیاں کمانے کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے، اور دنیا کو چھوڑنا ان کو پسند ہی نہیں۔ تو یہودیوں کی کیا آرزو ہے؟ 1000 برس ہم اسی دنیا میں رہیں۔ مگر ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے۔ موت جب آ جاتی ہے تو کوئی دوا کام نہیں کرتی، کوئی ڈاکٹر علاج میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو خزا آید طبیب ابلا شود، دوا در نفع خود گمراہ شود۔ جب موت آ جاتی ہے تو ڈاکٹر بیوقوف ہو جاتا ہے، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا، جو دوا دینا تھا دے دیا، لیکن پھر بھی بخار کم ہی نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ ڈاکٹر خود پریشان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت رومی فرماتے ہیں کہ طبیب ابلہ شود، طبیب یعنی ڈاکٹر، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیوقوف ہو جاتا ہے۔ دوا در نفع خود گمراہ شود، دوا غلطی کر دیتی، ایسی غلطی کرتی دوا کہ فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے لگتی ہے۔
جتنی دوا دیتے جاؤ طبیعت اتنی ہی خراب۔ اچھا تھا حضرت میں، ذرا سینے میں درد آیا، گھر میں بیٹھ جاتا تو اچھا ہوتا، ڈاکٹر کے پاس گیا، جا کر دوا کھایا کیا، اس کے بعد اور ڈبل درد ہو جا کر اوپر نیچے ہو گیا، میں الٹی پہ الٹی ہوتی ہے، کیا واسطے گیا ڈاکٹر کا نہیں، میں سوچتا ہوں۔ ایسی بھی چند مثالیں ملتی ہیں۔ جب تک نہیں گئے ڈاکٹر کے پاس تب تک طبیعت اتنی تو بہتر تھی کہ یہ کچھ سنبھل کر چل سکتے تھے، لیکن جا کر دوا کھانے کے بعد کیا ہوا، بڑھ گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ڈاکٹر کی دوا سے کچھ بھی ایکشن نہیں ہوا مگر ری ایکشن ہو گیا، بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ موت کا وقت معین ہے، رات بھر نیند پھر کیوں نہیں آتی؟ موت کا وقت تو معین ہے، رات بھر نیند پھر کیوں نہیں آتی؟ مر جاؤں گا نا بلکہ سوتا ہی جاگ جاتے گزار، جاگتے رہا تو کیا مرے گا نہیں، مرنا ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ دو بہن لوگ بڑی بہن سے بہت گھبراتے اور چھوٹی بہن کو بہت اپناتے۔ بڑی بہن موت، چھوٹی بہن نیند کو اپنا لیتے۔ کیوں اپناتے ہیں؟ ان کو یہ احساس ہے کہ ہم سوئیں گے پھر جاگیں گے، سوئیں گے پھر جاگیں گے۔ موت مر گئے تو پھر نہیں جاگ سکتے نا، پھر اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ ہمارا گھر کیا ہوگا، ہمارا کاروبار کیا ہوگا، ہمارے پیسے کیا ہوئیں گے، یہی سوچتے 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 کوئی آدمی جینے کی اتنی فکر کرتا کہ وہ فکر ہی اس کی موت کا سبب بن جاتا۔ میں جینا سوچتا جیسا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبر کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، تجھے جینے کی فکر دے کر۔ کوئی فکر کھاتا ہے تو فکر کھا کر مر گیا بھائی، فکر کھایا مر گیا۔ تو ایک شخص کو فکر ہوئی مر گیا، کیا فکر ہوئی؟ میں کیسا جیوں گا، یہ فکر کرتے کرتے مر گیا۔ قبض کی روح تیری، ملک الموت نے تیری روح کو قبض کر لیا۔ کیسے قبض کیا؟ دے کے تجھے فکر معاش کی فکر دے کے تجھے اس دنیا سے بلا لیا۔ تو یہودیوں کی خصلت، زیادہ جینے کی آرزو۔ تو اسے ہمارے صوفیہ طول عمل کہتے ہیں۔ طول عمل کا مطلب یہ آرزو رکھنا اور یہ امید رکھنا کہ میں اتنے دن زندہ رہوں گا۔ طول عمل کے بجائے یہ خیال رہے کہ اب میں زندہ ہوں، آئندہ لمحہ شاید زندہ نہ رہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی صلاۃ مودع، اس شخص کی نماز پڑھے جو الوداع کہہ کے دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے والا۔ اگر کسی کو بتا دیا گیا کہ یہ عشاء کی نماز تمہاری ہے، یہ تمہاری آخری فرض نماز ہے، فجر نہیں مل سکتی، تو وہ آدمی کیسے نماز پڑھے گا؟ ڈھنگ والی نماز پڑھے گا، بے ڈھنگی نماز پڑھے گا؟ ڈھنگ والی پڑھے گا، چونکہ اسے پتا ہے کہ میری آخری نماز، تو ہر نماز کو آخری نماز سمجھ، ہر نماز کو آخری نماز سمجھو۔ اس کے بعد نماز مل گئی تو اسے رب کا عطیہ جان۔
رب چاہتا تو اس نماز کے بعد مجھے بلا لیتا، مگر اس نے کرم کیا کہ دوسری نماز کا بھی مجھے موقع دے دیا۔ تو یہ لمبی زندگی، 1000 سال زندہ رہنے کی آرزو جو یہودی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے دلوں میں سوچتے ہیں کہ میں زیادہ دن دنیا میں زندہ رہوں گا تو عذاب سے بچ جاؤں گا۔ پروردگار نے کہا کہ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر اسے لمبی عمر دے دی جائے تو لمبی عمر آ کر اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے، یہودی جو کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کو اس بات کا احساس رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی اگر بھول جائے، آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ کام کرتے، امپلائیز، نوکر کام کرتے ہیں، مگر جو امپلائر رہتا ہے اس کے کمرے میں کمپیوٹر ہے، اس میں ہر کمرے کا کیمرہ اس سے لنک ہے، کمرہ نمبر 1، کمرہ نمبر 2، کمرہ نمبر 3، ہر کمرے میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ یہاں اپنے کمرے میں بیٹھ کے بٹن دبایا تو کمرہ نمبر 1 میں کیا چلتا دیکھتا، اور یہ بھی اعلان کر دیتا ہے، کر دیا جاتا ہے اب تم کیمرے کی گرفت میں ہو، انڈر CCTV سرویلنس کہتے ہیں نا، یہ اعلان ہوتا ہے اسٹیشنوں کے اندر، یعنی کیمرہ تمہاری حرکتوں کو بتا رہا ہے، ذرا سنبھل کر رہو، بے ڈھک مت بیٹھ جاؤ۔ تو یہ کیمرہ یہ خراب بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو یجمان ہے، مالک یا امپلائر، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے دیکھتا تو جتنے کمپنی کے اسٹاف ہیں برابر کام کرتے، پرفیکٹ، کیا برابر کرنا پڑتا۔ بھائی ہمارے یجمان ہم بیٹھ کو دیکھتے، ہمیں کم کرتے کرتے ذرا سو گئے بولے تو معلوم ہو جاتا، فوراً آ جاتے ہمارے کمرے کو، آ کر بولتے یہ ایک دن کا پے کٹ کر ڈالوں گا، بولتے ایک دن کی مزدوری کم کر دیں گے، بولتے کیا کرنا، یہ ایک مصیبت نہیں ہے تو اللہ آرام رہتا ہے۔ آ گئے تو بیٹھ کو دیکھتے رہتے۔ تو یجمان، یہاں پر لوگ یجمان کہتے ہیں، مالک، مالک کی حقیقی تو اللہ تعالیٰ، یہ جو مالک ہے عارضی مالک ہے، عارضی مالک سے اتنا ڈرتے، مالک کی حقیقی دیکھ رہا ہے، اس کا شعور ہی نہیں۔ پروردگار کہتا ہے واللہ بصیر بما یعملون، وہ جو کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے۔ ہماری عبادت کو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس لے کر ہم عبادت کریں گے تو ہماری عبادت بہتر طریقے سے ادا ہوگی۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں مل احسان، یا رسول اللہ بہتر طریقے سے عبادت کیسے کی جائے؟ یہ احسان کا معنی ہے کسی کام کو بہتر عمدہ طریقے سے انجام دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو عبادت کر اللہ کی گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، رب کو دیکھ کر رب کی عبادت کر، اسے کہتے مشاہدہ، رب کو دیکھ کر رب کی عبادت کر۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پس اگر تو تیرے رب کو نہیں دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اتنا تو احساس پیدا کر۔ یہ جو احساس ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
اسے کہتے مراقبہ۔ مراقبے میں رہو، یعنی اس خیال میں مگن رہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال نکل گیا تو تم رب کو بھول گئے۔ جب بندہ رب کو بھولتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی یاد میں مگن ہوتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ پاک جگہ مکھیاں نہیں جاتی، جہاں گندگی ہوتی وہاں پہ مکھیاں پہنچ جاتی خود بخود۔ تو جس دل میں خدا کی یاد ہو اس دل کے پاس شیطان نہیں آ سکتا، اور جس دل میں خدا کی یاد نہ ہو آسانی سے شیطان وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو رب کی یاد میں مگن رہے۔ تو رب کی یاد یہ ایک بہترین نسخہ ہے گناہوں سے بچنے کا۔ گناہ آپ کرنا چاہیں گے، رب کی یاد آ جائے گی تو آپ کہیں گے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر قوتوں کو پیدا کر دیا، دیکھنے کی قوت، بولنے کی قوت، سننے کی قوت، پکڑنے کی قوت، چلنے کی قوت، اور جو پروردگار مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، میں اس کی نافرمانی اس کی آنکھوں کے سامنے کروں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نافرمانی کروں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو خود بخود گناہوں سے باز آ جائے۔ تو ان کی ایک عادت تھی، یہودیوں کی عادتیں بھی بری، دعوے بھی بے بنیاد دعوے۔ تو ان ظالموں نے ایک دعویٰ کیا کہ جبرائیل اللہ کے فرشتے، مگر یہودی جبرائیل علیہ السلام کو خوب گالیاں دیتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کا نام سنتے ہی ان کا پارا چڑھ جاتا، یعنی ان کو ہائپر ٹینشن آ جاتا۔ اتنے دشمن جبرائیل علیہ السلام کے۔ ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، کیا جبرائیل جاؤ یہ یہودی کے پاس جا کر نبوت کو پیش کرو۔ کہ یہودیوں کا دعویٰ، میں جو نبوت کی نعمت دے رہا ہوں اس نعمت کو لے کر، میری وحی کو لے کر، اے جبرائیل ایک ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو یہودی قوم کا سردار۔ مگر یہ جبرائیل راستہ بھٹک کر، غلطی کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ان کو نبوت کی نعمت دے دی۔ یہ دعویٰ کیا، کتنا غلط دعویٰ ہے۔ پہلے تو فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور پھر کیا رب بھی اتنا مجبور ہے؟ کیا کرنا؟ مثلا میں اپنے نوکر کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ فلاں کے پاس میرا یہ تحفہ، یہ کپڑے پہنچا کر آؤ۔ میرا نوکر وہاں جانے کی بجائے دوسری جگہ چلا گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں فوراً نوکر کو بھیجوں گا اور کہوں گا کہ وہاں سے لے کپڑے، اور میں جو جگہ بتایا وہاں جا کر دے۔ کیا کرنا؟ چلے گئے کپڑے اس کے پاس، اٹک گئے نا، میں کیا کروں؟ اس طرح بیٹھا میں مجبور ہو جاؤں گا۔ ان ظالموں نے رب کو مجبور بنا دیا۔ رب کی ان لوگوں کا دعویٰ تھا، ان کی باتوں میں کفر ہی کفر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد، کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہے۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں، کسی مسلمان کی بات نہیں ہے، یہودیوں کی بات ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ، بڑے بڑے یہودی سردار ہیں، ایک یہودی سردار کے پاس جا کر میں جو وحی اتار رہا ہوں وہ پہنچا کر آنا۔ مگر جبرائیل کہاں چلے گئے؟ سیدھے غار ہرا میں چلے، غار ہرا میں چلے گئے، جہاں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مگن تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی تو آپ غار حرا میں کئی دن بیٹھ جاتے تھے، کئی دن، ہفتے گزر جاتے تھے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے توشہ لے کر جاتی، غار حرا میں پہنچا کر آتی۔ ہم لوگ حج پہ جب گئے، عمرے پر گئے تو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو غار اوپر ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے غار میں جانا، بڑے بڑے بہادر وہاں پہ لٹک جاتے، کیسا جانا؟ مگر ایک عورت اپنے شوہر کا حق ادا کرتے ہوئے وہاں تک جا کر توشہ پہنچا کر آتی تھیں، تو یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت کے لیے انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کر دی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری عورت ایسی خدمت کر نہیں سکتی، جانا، پہنچانا، پھر آ جانا، یہ ایک بار نہیں کئی بار۔ کیا دوسری عورت کر سکتی ہے؟ نہیں۔ نبی بے مثال، نبی کی بیوی بھی بے مثال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی بتا نہیں سکتا، تو عورتوں میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ جیسی عورت کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين